सफेद शलवार कमीज और सर पर खुला सजाए मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर दुल्हनिया लेने पहुंचे। हमारी अवाम मर रही है और ये यशियाँ मार रही, खाने की डिशेस चल रही हैं, लाखों रुपए का एक सूट चल रहा है, अवाम हमारी भूख से मर रही है, खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। क्या वन डिश नहीं था वहां पर? नहीं था, किधर था वन डिश था? लोगों ने वीडियो बना बना के भेजी है, 7-7 डिशें, 8-8 डिशें। जो खाना वहां पे जाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियोस पड़ी हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक शादी का चर्चा है और इस शादी के साथ साथ एक ऐसी औरत जो कि एक वजीर भी है, मुशीर भी हैं, उनका खास तौर पे चर्चा है कि उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की। सोचने वाली बात है कि अपना वजन कैसे कम किया। ये उन औरतों के लिए सोचने वाली बात है जो घरों में बैठी हुई है, कोई काम नहीं कर रही, ना ही अपनी सेहत की तरफ देख रही है। उस्मान साहब, बड़ी बातें हो रही हैं, क्या कमाल है। नहीं, आपने तो पहले वुमेन को टारगेट किया कि जो औरतें घरों में बैठी हुई हैं वो 60 साल में बूढ़ी हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती और ये यहाँ पे और जवान हो रही हैं। बिल्कुल। देखें, जो घरों में बैठी हैं ना हमारी माएँ बहनें, वो मेहनत करती हैं, वो स्ट्रेस से गुजरती हैं, पैसे की तंगी होती है, बच्चे संभालने होते हैं, उनके आगे पीछे 10-10 नौकर हमने नहीं दिए हुए, उन्होंने बूढ़े ही होने, उनको टेंशन होती है, बच्चे को भी पढ़ाना है, घर में खाना पीना भी देना है, शोर की भी खिदमत करनी है, उन बेचारों की बूढ़ा नहीं होना तो उन्होंने और क्या होना है। दूसरी साइड भी इनके आगे पीछे नौकर हो गए, खाना पीना खुला, डॉक्टर खुला, मेडिसिन खुली, हर चीज़ अपने ऊपर पॉलर जाती है, महीने का 8-8 10-10 लाख रुपया लगा लेती हैं। मरीम औरंगजेब को आप देख लें, वजन कैसे कम हुआ है। डाइट पे थी, वो सख्त डाइट पे थी। उनकी वालदा का एक बयान आ चुका है। नहीं है यार, उनकी वालदा का बयान आया है कि मेरी बेटी सिर्फ चाय पीती है बस। सर मेरी अर्ज सुने, आपने वजन कम करना है, जिस्म के जिस हिस्से का भी आप वजन करना चाहो, अब ऐसी ऐसी थेरेपी आ गई है कि आपका जो वजन है कम होता है। गर्दन से वजन हटाना है हट जाएगा, पेट से हटाना है हट जाएगा, बाजू से हटाना है हट जाएगा। खैर, कम टू द पॉइंट, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से ऐसी लड़कियों को भी देखा है, लड़कों को भी देखा है कि जिन्होंने वज़न कम किया है। सेशन होते हैं, आप सेशन करते हो, आपका वज़न कम हो जाता है। डाइट शाइट वाला चक्कर कोई नहीं है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, शादी हुई, इस शादी में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट थे। सबसे पहले तो जुनैद सफ्तर, जो कि मरियम सफ्तर का और कैप्टन सफ्तर का बेटा है, ठीक है। तो इसकी पहले शादी हुई, शादी में डिवोर्स हुई, डिवोर्स होने के बाद ये उसकी दोबारा शादी हो रही है। और एक लिहाज से ये चीज़ देखी जाए तो लग नहीं रहा कि ये इसकी दूसरी शादी है। वो इसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे इसकी फर्स्ट शादी है। नवाज शरीफ साहब भी आए, शहबाज शरीफ साहब भी आए, सारा इवेंट हुआ, पैसा लगा। आर्मी चीफ साहब भी गए। अच्छा, वो भी गए? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं था। अब आर्मी चीफ साहब को नहीं जाना चाहिए था इस शादी पे। क्यों भाई? सर, आर्मी चीफ साहब को इस टाइम पे मसाइल बहुत हैं, उन पे जिम्मेदारियां बहुत हैं। अगर वो शादी में जाके अपने फंक्शंस वगैरह करेंगे तो ये बाकी काम कौन करेगा? मैंने तो नहीं करना है। इंडिया के साथ हमारी जंग हुई, उन्होंने तैयारी गिरा दिए, उन्हीं के अंडर ही सारा कुछ हुआ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शादियों में जाना मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए ये मुनासिब है कि वो इस तरह सियासतदानों की शादियों में जाएँ। हर बंदे का अब लेवल होता है। दूसरी बात, शादी हुई, शादी पे पैसा लगा, ये सारा पैसा कहाँ से आया? यार हमारी अवाम मर रही है और ये यशियाँ मार रही, खाने की डिशेस चल रही हैं, लाखों रुपए का एक सूट चल रहा है, अवाम हमारी भूख से मर रही है, खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। क्या वन डिश नहीं था वहां पर? नहीं था, किधर था वन डिश था? लोगों ने वीडियो बना बना के भेजी है, 7-7 डिशें, 8-8 डिशें। जो खाना वहां पे जाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियोस पड़ी हैं। यार अवाम हमारी भूखी मर रही है। सादगी से निकाह करते, कल को एक और बंदा शादी करता, बोलता जी वो मरियम साहिबा ने अपने बच्चे का निकाह सादगी से किया है, ये मिसाल बनते तो हम भी सादगी से करेंगे। लेकिन नहीं, सादगी से नहीं, वो सिंगर तक बुलाएंगे। मतलब आप क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हो? सबको पता है आपके पास पैसा है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप सादगी से भी कर लेते, आपकी इज्जत तो कम नहीं होनी थी ना। मेरे आप जैसा बंदा सादगी से करे, लोग बोलेंगे जी पैसे नहीं है, गरीब है। आपको तो गरीब भी कोई नहीं बोलता था। 1970s में आपकी क्या सिचुएशन थी और अब आपके क्या हालात हैं और हमारी अवाम के क्या हालात हैं। सर, शादी अच्छी बात है, आप करो, आपकी नहीं चली। लेकिन दूसरी साइड पे मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मरीम औरंगजेब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, ये कोई डाइट वाला सीन नहीं है। आजकल ऐसे मेडिकल ऐसे तरीके हैं कि जहाँ से इजीली और कम पैसों पे, इन्होंने तो खैर बड़े पैसों में किए, बहुत से लोग कम पैसों में कर लेते हैं। आप वज़न कम कर सकते हो जिस्म के जिस हिस्से का भी आप चाहो, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ये उस्मान साहब, इतना पैसा कहाँ से आया? ये देखें, पैसा तो इनके पास थोड़ा तो नहीं है ना। अब चाहे जरदारी फैमिली हो, नवाज फैमिली हो, पैसा इनके पास, ये बात ना करें, पैसा इनके पास है, पैसा इन लोगों ने बनाया है और इनके अपने कारोबार भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी चल रहे हैं। पैसे की इनको कोई कमी नहीं है
اور پیسے کے بارے میں آپ نہ سوچیں یہ اس سے ڈبل ٹرپل پیسہ بھی لگا سکتے تھے. یہ آپ مجھے لوگ بول رہے ہیں کہ یار یہ شادی بڑی آئی شادی ہے. کدھر شادی ہے یار؟ ہمارا ایک یوٹیوبر شادی کرے تو اس سے بڑی شادی ہے. شادی میں کوئی اتنا پیسہ نہیں لگا, ضائع ضرور ہوا. جو آپ نے ڈریسز بنائے 5-5 10-10 15-15 لاکھ کے, ضائع ضرور ہوا. کہاں ڈریسز بنایا؟ ان کا جو بیٹا ہے جو جنید ہے اس نے پچھلی شادی والا جو ہے نا وہ شیروانی پہنی ہوئی تھی. سر جنید لوگ اس میں تنقید کر رہے ہیں کہ مرد جو ہے نا, مرد بیچارہ جو ہے نا وہ مرد ہی ہے, خدا کی قسم. دیکھیں پہلی شادی پہ شیروانی, دوسری شادی پہ وہی شیروانی. لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی پہلی شادی پہ وہی شیروانی ہے, دوسری شادی. اچھا لوگوں نے یہاں تک بول دیا شیروانی وہی ہے, دوبارہ اس کی طلاق ہوگی. لوگوں نے اس کی ابھی سے شادی ہوئی نہیں, دوبارہ سے طلاق کروا دی. دیکھیں مرد بیچارے نے شیروانی پہنے, یہ سادہ پہنے, وہ لڑکا واقعی سادہ ہے. دیکھیں مرد کی ایک بات یاد رکھیں, خاندان بڑا میٹر کرتا ہے. اب جو جنید صفتر ہے وہ کیپٹن صفتر کا بیٹا ہے, خون اس میں کس کا ہے؟ کیپٹن صفتر کا ہے. بھلے وہ نام کے ساتھ نہ لکھوائے جی نواز, مریم صفتر نہ لکھوائے, بھلے یہ لوگ بولیں جی وہ بیٹا ہے, لیکن خون کس کا ہے؟ وہ کیپٹن صفتر کا خون ہے. اور کیپٹن صفتر جس ایریے سے بلونگ کرتا ہے وہ واقعی ایک مرد کا بچہ, میں آپ کو بولوں گا. نون لیگ کا ضرور ہے, ٹھیک ہے. اب جہاں پہ اس کی شادی ہوتی ہے اپنی سے بہت بڑے لوگوں میں, یہ کوئی شادی کرنا آسان نہیں ہے. مطلب اپنے سے بڑے لوگوں میں, پہلی شادی دوسری نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ کیپٹن صفتر صاحب کی جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے شادی کی. بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں جی اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, فلانا کیا. میں بولوں مرد کا بچہ تھا جو اس نے مریم سے شادی کی ہے. کسی نے کچھ نہیں اکھاڑ سکے, باتیں سب نے بولی تھی. اس ٹائم پہ بڑی مسئلے مسائل بنے تھے, بڑا کرٹیسزم آیا تھا کہ مریم نے کیوں اس سے شادی کر لی ہے. لیکن اگلے نے شادی کی, بیوی بنا کے رکھا, اور اتنے سالوں سے ان کی شادی چل رہی ہے. کوئی کچھ بھی بولے یہ اس کا شوہر ہے. پیسہ لگایا, بڑا اچھا لگایا, طریقے سے لگا. اس میں شادی میں کوئی اتنا بڑا پیسہ نہیں لگا. لوگ بول رہے ہیں نا بہت پیسہ لگا ہے, تو اتنا کوئی بڑا پیسہ نہیں لگا. ہاں کم دکھاوا ہونا چاہیے تھا, مزید بھی کم دکھاوا ہونا چاہیے تھا. کوئی اس میں ولگر ڈانس نہیں تھا, کوئی پھینکنے والی ویڈیو نہیں تھی, کچھ ایسی چیز نہیں تھی. لیکن لوگ یہ بول رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ جو شادی تھی مزید سادگی کے ساتھ کرتے تاکہ لوگ کمپلیکسٹی کا شکار نہ ہوتے. اب ان کی دقت دیکھی اور لوگ بھی ہیں, انہیں بھی شادی پہ پیسہ لگانا پڑے گا سماؤ. اچھا عثمان صاحب, ایک اور بات ہے کہ وقت بدلتا ہے, آپ نے سنا ہوگا وقت بدلتا ہے, کہ جن کی پوتی کے ساتھ ابھی جنید صفدر کی جو ہے شادی ہوئی ہے, ان کے 2 اور بھائی تھے یا ان کے 2 ماموں تھے جو کہ نواز شریف فیملی سے بھتہ وصول کرتے تھے. اب اندازہ لگائیں کہ وقت بدلا کیسے. دیکھیں نواز شریف کی فیملی جو 1970s کے بعد نا اس نے بڑا عروج دیکھا ہے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے کافی ٹائم. پھر اس کے بعد اس ٹائم پہ دیکھ لیں وزیر اعظم کون ہے, شہباز شریف ہے, اور وزیر اعلیٰ ہیں جو وہ مریم ہے. بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ نا میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی فرسٹ یا سیکنڈ نمبر پہ اسٹرانگ فیملی ہے, فائنینشیل وائز بھی, لنکس وائز بھی, اثر و رسوخ وائز بھی. اس ٹائم پہ 2 فیملیز ہیں پاکستان کے اندر, زرداری فیملی اور نواز فیملی. باقی سارے کیا ہیں جی, اس ایریے کا بدماش ہے, اس ایریے کا بدماش ہے, سارا کچھ ہے. یہ پورے پاکستان کے بدماش ہے. میں ان کو یہ بات بولوں گا ان اے پازیٹیو وے, نیگیٹو وے میں نہیں بول رہا. پورے پاکستان کو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اس ٹائم پہ ان سے نہ کوئی بتا لے سکتے ہیں, نہ کوئی بدماشی کر سکتا ہے. اور اصل میں نواز شریف صاحب نے نا کافی تجربہ ہے ان کے پاس سیاست کا. اس فیملی کو شریف صاحب ان کے والد صاحب تھے, اس کے بعد نواز شریف تھا. نواز شریف صاحب اس فیملی کو آگے لانے والے میں سب کچھ کرتا دھرتا وہی رہے, اپنے اوپر الزامات لیے, جیلوں میں رہے, بزنس اسٹیبلش کیے, سب کچھ انہوں نے کیا. ان کے ایک اور بھائی ہوتے تھے عباس شریف, ٹھیک ہے, وہ ایک بار الیکشن بھی لڑے تھے, وہ بھی انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے. وہ سادہ طبیعت ہے, لیکن فیملی کو آگے لے جانے والا کون ہے؟ وہ نواز شریف ہے. وہ وضو کرتے ہوئے شاید مسجد میں گرے تھے اور ان کا جو ہے سر پہ چوٹ لگی تھی. دیکھیں ہر فیملی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اگر میں اس کی بات کروں, ترقی تو اس فیملی نے کی ہے, بہت زیادہ پیسہ بھی کمایا, عزت بھی کمائی, شہرت بھی کمائی, سیاست بھی کی, اور بڑے برے دوروں میں سیاست کی. ایسے ایسے دور میں سیاست کی جہاں پہ سیاست کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو شاید پرویز مشرف کے دور میں یاد ہو, الیکشن ہوا تھا, اس میں صرف ایک جو مانسیرا کا ایک وہ ریجن تھا, 180 بندہ وہاں سے مرا تھا. الیکشن والے دن کی بات, بہت برے طریقے سے ہوا. بہت ان دنوں میں یہ لوگ رہے, اس سے بھی برے دن دیکھے, جیلیں دیکھیں, اور یہ بڑی کمال کی شادی ہوئی ہے. اچھا رسپانس ہے جی, ہم کہیں گے کہ اچھا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات یہ کی تھی کہ عورتوں والی, تو ظاہری بات ہے مریم نواز کے پاس پیسہ ہے بھائی. دیکھیں بار بار آپ پیسے کی بات مت کریں.
سر پیسے کی کہانی کیسے؟ میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بول رہا ہوں. بات بتائیں. ہاں. ایک بندہ جو ہے وہ سارا دن کاروبار کرتا ہے, تو اس کے بعد جب وہ گھر جاتا ہے تو آگے سے اس کو جو ہے نا وہی جنات نظر آتے ہیں جو کہ نظر نہیں آنے چاہیے, اور اس کے بعد جیسے ہی ایک آدھا بچہ ہوتا ہے اس کے بعد سمے سے بالا تر ہے. لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے چینج کیا ہے یار, اور لوگوں کو بھی تو کرنا چاہیے نا, گھروں میں جو بیٹھی ہوں ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی سٹریس نہیں ہے؟ سر میری آپ بات سنیں, مریم نواز کو واقعی سٹریس کوئی نہیں ہے. اورنگزیب, اچھا مریم اور زیب کی بات کروں بھائی, سمپل سی بات ہے, آپ کا میڈیکلی آپ جاؤ, اسلام آباد میں کتنے کلینکس ہیں, آپ جاؤ وہ وہاں پہ جا کے آپ اپنا وزن جس جسم کا جس حصے کا کم کرنا چاہو, آپ گلے کا کم کرو, چیکس کا کم کرو, تھائی کا کم کرو, پیٹ کا کم کرو, ہپس کا کم کرو, آپ کم کر سکتے ہو. اور اتنا چھوٹا سا نشان ہوتا ہے, بس اتنا چھوٹا سا نشان ہوتا ہے, نہیں پتہ چلتا. لوگوں نے اپنا 50 کلو وزن کم کیا. اور سر پیسے کی گیم ہے, پیسے کی گیم ہے. ہمارے جو گھروں میں ہماری جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں, کیوں بوڑھی ہوتی ہیں؟ سٹریس, ان کو سٹریس ہوتا ہے. ان کو کیا سٹریس ہے؟ کبھی انہوں نے زندگی میں کوکنگ کی ہے؟ مریم نواز صاحبہ کیا بولتی ہے, میں جی فرائی پین کے ساتھ کپڑے استری کرتی تھی. اور بھائی آپ بغیر استری کے پہن لیتی تو کڑی قیامت آ جانی سی. جیل کی بات بتا, جیل کی بات ہے, جیل میں بغیر استری کے پہن لو. سر اٹس آل, میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر سٹریس, ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ایون اپر مڈل کلاس بھی اس ٹائم پہ سٹریس کا شکار ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہے, اپنی مرضی کے بندے سے شادی کی, اپنی مرضی سے رہتی ہے, اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتی ہے. بہت ساری اس نے اچھے فیصلے بھی کیے. اب نون کے اندر شاید خاقان عباسی آج کیوں اپنی پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جسٹ بیکاز آف مریم نواز شریف. وہ کہہ رہے ہیں جی اب میں کیوں ان کے بات مانوں. تو مریم نواز صاحبہ ایک کمپیٹنٹ ہیں, وہ ایک اثر و رسوخ لے کے چلنے والی عورت ہے, اور خوبصورتی میں تو اس کی مثال کم ہے. آپ ان کی شادی کی تصویریں دیکھ لیں, اس میں وہ بڑی لگ رہی ہیں, ابھی وہ چھوٹی لگ رہی ہیں. تو اس میں کوئی بات نہیں, اگر انسان اپنے اوپر خرچہ کرتا ہے ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اللہ نے اس کو دیا ہے, اللہ نے اس کو ایک طاقت دی ہے, تو کرے اپنے آپ پہ خرچہ. مریم اورنگزیب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی تھوڑی سی ہائٹس کم ہے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا یہ موٹی تھی, پھر باتیں اس قسم کی, لوگوں کو پنچ کرنا, لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, تو لوگ ان کا نا تھوڑا ڈراؤنا امپیکٹ تھا, امیج تھا. ہاں اب یہ تھوڑا سا پیاری ہو گئی ہیں. آپ کو میں آج ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک بات ہے, ابھی کی بات نہیں ہے, اٹس آئی تھنک ہو گئے, میرا خیال ہے 5-6 سال ہو گئے. سر میں گیا اسمبلی میں, اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, میں اسمبلی میں گیا, وہاں پہ نا مجھے ایک لڑکی نظر آئی. لڑکی میں دیکھ رہا ہوں پارلر سے تیار ہو کے آئی تھی, تقریباً ہوگی کوئی آئی تھنک راؤنڈ اباؤٹ ہوگی کوئی 23-24 سال کی. اس نے اتنا پیارا پرفیوم لگایا ہوا تھا. میں نے لڑکی کو دیکھا, میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا یار اس لڑکی کو میں نے کہاں پہ دیکھا ہے, شی واز سو بیوٹیفل. میں نے کہا یار اس لڑکی کو میں نے کہاں دیکھا ہے. میں نے دوست سے پوچھا, میں کہا یار اس لڑکی کو جانتا ہے, اس کو میں نے کہا کہیں دیکھا ہے. کہتا ہو یار یہ تو مریم اورنگزیب ہے نا. ہاں جی, اس نے یہ تیار ہو کے آئی تھی, انہوں نے واچ پہنی ہوئی تھی. آئی واز شاکڈ. یہ مریم, بات یہ کہنے کی مقصد یہ کہ شوق سب کو تھا, جتنا بھی یہ چلی جائیں عہدوں پہ, جتنا بھی یہ آگے بڑھ جائیں, پر ہے عورتیں, ٹھیک ہے. اب ان کے پاس پیسے انہوں نے خود پہ لگا دیے, تو کسی کو کیا تکلیف ہے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.